اور میں اپنے مضمون پہ رہتا ہوں. اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن ملنے, آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار ڈاٹا ہونا اپنی جگہ پہ, عشق ہونا اپنی جگہ پہ, انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ. جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے, اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقلے کی یاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں. اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں. اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں. لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے, اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں, تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں, پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں. اندر بیٹھے ہیں جناب عمر, اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے, میٹنگیں جاری ہیں. آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر. ابا جی ملنا ہے. بات ٹھہرو, بات کر رہا ہوں, کوئی نہ اندر آئے. صاحبزادہ باہر کھڑا ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے. کون آئے؟ آپ کو جو ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے, وہ سردار ہیں جنتیوں. کون آئے؟ سارے بولیے. امام حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ. امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا. کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے. کہنے لگے وہ اندر بیٹھے, کچھ میٹنگ ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کوئی اندر نہ آئے, لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. آپ جانا چاہیں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں, اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی, میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے. یہ بات کہہ کہ امام حسن چلے گئے. یار اتنی بڑی بات نہیں تھی, اتنی بڑی بات نہیں تھی. تو میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے ہیں, تو کوئی غرض نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا. کوئی بڑی بات نہیں تھی, دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی, پر بات بہت بڑی تھی, اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں, یہ حسن ابن علی ہے, یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر. حضرت عمر باہر نکلے, عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے. تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا. حضرت عمر رونے لگے. فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا. پھر مسجد نہیں گئے, سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی. امام حسن باہر آئے. کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, اور منع بھی کیا تھا آپ نے, تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی, جوش جذبات میں. کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے. میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے, اسلام کی اتھارٹی. یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے. یہودی بول اٹھا, کافر بول اٹھا. اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا. 6 مہینے. اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا, اللہ بخاری پڑھیے نا, اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے کی موت نہ دینا, شہادت کی دینا. عمر شہید ہوئے, مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے, اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے. مولا علی جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی, اور حضرت علی
सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ? फरमाने लगे तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है, पलट के देखो तो सही। तुम पता नहीं ये कौन गया है? कहा हुजूर क्या हुआ? अब फरमाने लगे उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा? कौन इसके जिगर राहे वफा में? मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हजरत अली हजरत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह के उमर करके गया। मेरे भाई बतले अजीज बतले हुर्रियत हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए। उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और अपने बेटे से कहने लगे बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिल के मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ ना रहे। और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करें तो फिर अली से बात करना। इनका प्यार आपस में इतना और तू इख्तलाफ साबित कर रहा। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उम्र फारूक का विसाल हुआ तो बेटे से कहने लगे अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल करता है। एक कब्र की जगह है अम्मा जी ने अपने लिए रखी है, बुखारी या बुखारी। हजरत आयशा के पास साहबजादे गए, कहने लगे अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है, हालत बड़ी परेशानी वाली है। वो कहते हैं अगर अम्मा इजाजत दें। सैयद आयशा रो पड़ी, फरमाने लगी कि वो अपनी कब्र की जगह तो नहीं ना किसी को देता, पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया। उसे कहो जाओ गुंबद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफ़ा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पढ़ के जाएगा। जाओ मैंने जगह दी।